أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اے رب جہاں پنج تنے پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن گم شبی سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو ملے بلبلے آن محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے، ماں کو سکھا ثانیہ زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، جو چادریں زینب کی عزادار ہے مولا، محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے، جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے، جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے، عباس کے پرچم پہ کبھی آنچ نہ آئے، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے، مفلس پہ ذروں لال و جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، میرے مولا غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، یا حسین 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 اجل 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 یا حسین 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 یا حسین
اجل کل اجل یا حسین یا حسین یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صلوات پر محمد علیہ وسلم. میں نے قرآن کریم سے سورہ نساء کی آیت نمبر 136 کا ابتدائی حصہ پڑھا ہے اور اس میں یہ خطاب مومنین سے ہے. میں نے کل گزارش کی تھی آپ حضرات سے کہ میں معمولاً جب گفتگو کرتا ہوں تو انسان کی زندگی سے بہت قریب سے گفتگو کرتا ہوں، اور وہ اس لیے بھی قریب سے گفتگو کرتا ہوں کہ انسان خود پہلے اپنے کو پہچانے، انسان خود پہلے اپنی شناخت کرے، انسان پہلے خود کو دیکھے. یعنی لفظیں بدل کر کے کہوں کہ خود آپ بھی اگر کسی بڑے کی بارگاہ میں جانے والے ہوتے ہیں، کسی آفیسر کے پاس بھی جانے والے ہوتے ہیں، تو پہلے آئینے میں اپنے کو دیکھتے ہیں، ہم کیسے لگتے ہیں، کس کے پاس جانے والے ہیں، لباس دیکھتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں، بال دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں. لگ جاتا ہے تو آدمی پہلے اپنے کو پہچانتا ہے، پہلے اپنے کو سنوارتا ہے، پہلے اپنے کو دیکھتا ہے کہ میں وہاں جانے کے لائق ہوا یا نہیں ہوا. آپ سوچے آپ آئے ہیں فرش عزا پر، یہ ہم جیسے انسانوں کی بارگاہ نہیں ہے، یہاں فرشتے آ کے بیٹھتے ہیں، یہاں خاتون جنت ہوتی ہیں، یہاں سرکار وفا ہوتے ہیں. کوئی ہو یا نہ ہو وقت کا امام موجود ہوتا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہمیں کیسا بن کے بیٹھنا چاہیے ہے، کیسا ہو کے آنا چاہیے ہے. جب آدمی کسی بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے تو سوچتا ہے کچھ ذرا مجھے موقع مل جائے، میں کچھ ان سے حاصل کر لوں. یہاں آئے ہیں کچھ لینے کے لیے تو جانے لگے تو سوچیں کہ آیا میں خالی ہاتھ آیا تھا، کچھ پا کے جا رہا ہوں یا نہیں. پانے کے لیے بھی ضرورت ہے عزیزوں، پانے کے لیے بھی ضرورت ہے کہ انسان ذرا سا اپنے ظرف کو صاف رکھے. ایک اچھا فقیر بھی مانگنے کے لیے اپنا کشکول صاف رکھتا ہے، وہ بھی اپنا کشکول ذرا صاف رکھتا ہے کہ دینے والے کو بھی یہاں آنے میں شرم نہ محسوس ہو، کپڑے پاک ہوں، میرا حلیہ صاف ہو، جو زر پھیلا رہا ہوں وہ بھی اچھا ہو. تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ میں تو جملہ کہتا ہوں عام طور سے کہ ہم اللہ کے حضور بھی جاتے ہیں نا، توفیق ہوتی ہے اگر نماز پڑھنے کی
تو آفس جانے والا شاید نماز میں بلکہ یقیناً تاخیر کر دیتا ہے، یہاں تک اس حد تک تاخیر کر دیتا ہے کہ یہ آفس کا لباس ہے، پتہ نہیں پاک ہوگا کہ نہیں پاک ہوگا، میں گھر جا کر کے نماز کا لباس پہنوں گا، تب مسجد میں یا اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ جاؤں گا۔ میں ایک مرتبہ کہتا ہوں جس کے خون کا صدقہ ہے نماز، اگر اس کے لیے اتنا احترام اور اتنا اہتمام ہے تو اس کی بارگاہ میں آنے کے لیے کتنا اہتمام ہونا چاہیے، کتنا اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ کا لباس بھی لباس عزا کے عنوان سے ہونا چاہیے ہے، پاک بھی ہو، طاہر بھی ہو۔ کبھی سوچا بھی ہے کہ مجلس میں آنے کے لیے بھی باوضو ہو کر کے آنا چاہیے ہے۔ جب آدمی طاہر ہو جاتا ہے تو فکر میں بھی طہارت پیدا ہوتی ہے، سماعت میں بھی طہارت پیدا ہوتی ہے، بولنے والے کے ہوتا زبان میں بھی طہارت ہو، سننے والے کی سماعت میں بھی طہارت ہو تو بات اثر کیا کرتی ہے۔ عزیزو، ہو سکتا ہے کہ ہاتھ نہ اٹھے تعریف کے لیے مگر دل کے گہرائیوں سے تعریف ہوتی رہتی ہے، اس لیے کہ دل پاک ہوتا رہتا ہے، اور جب اس بارگاہ سے جاتا ہے تو کچھ لے کے جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عرض کروں گا عزیزوں، میں 2-3 باتیں معمولاً کہتا ہوں، شروع میں مربوط ہی ہوتی ہے، میں اپنی اگلی بات سے مربوط کرنے کے لیے بات کہتا ہوں، میں ابھی آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں۔ غور کیجئے گا، میں ادھر مجلس موت پڑھی ہے شہر میں، احمد آباد وغیرہ میں، ممکن ہے سامنے میں کچھ باتیں میری ان کے سامنے ہو، لیکن میں تو ان کے درمیان میں پڑھتا ہوں تو بات کو تکرار کرتا ہوں، دہراتا ہوں، جیسے شاعر اپنے مصرعوں کو دہراتا ہے، میں اپنے کلام کو دہراتا ہوں، شاید دوسری مرتبہ کہنے میں جو ہے بات اثر کر جائے، شاید جو میری بات جو ہے ذہن میں رہ جائے۔ بات میری نہیں ہے، ذریعہ میں ہوں، بات تو ان کی ہے جن کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم جن کا ذکر کرنے کے لیے آئے، لہذا بات کر رہا ہوں عزیزوں۔ میں نے ابھی بات کہی کہ انسان صبح کو جب زندگی کا آغاز کرتا ہے، نہا دھو لیتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے، آئینہ دیکھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جہاں اس کی آنکھ ہے اتفاق سے وہی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے وہ آئینے کا سہارا لیتا ہے، اس لیے وہ آئینے کا سہارا لیتا ہے کہ جہاں آنکھ ہے اس نے اپنے پورے وجود کو دیکھ لیا، مگر جہاں آنکھ ہے وہی نہیں دیکھ سکتا ہے، اس لیے وہ آئینے کا سہارا لیتا ہے۔ خدا نہ کرے کبھی ایسا ہو جائے کہ راستہ چلتے ہوئے ایک مرتبہ کوئی ہماری طرف دیکھ کر کے ہلکا مسکرا دے، آدمی پسینے پسینے ہو جاتا ہے، جیب سے رومال نکالتا ہے، اپنا پوچھتا رہتا ہے چہرہ کہ کہیں ایسا تو نہیں کوئی داغ لگا ہو، وہ ہنسا کیوں؟ آخر وہ مسکرایا کیوں ہنسا؟ میری طرف دیکھ کے ہنسا تھا۔ کبھی ہم لباس دیکھتے ہیں صاف دکھائی دے رہا ہے تو ہم رومال نکال کر چہرہ پوچھتے رہتے ہیں، ناک صاف کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں میری آنکھ نہیں جا رہی ہے وہاں اس کی آنکھ چلی گئی، وہاں اس کی آنکھ چلی گئی۔ آدمی ذرا سا سوچیں، ہم جیسا نہ جانے ہم سے نہ جانے کتنے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، ایک ظاہری دھبا دیکھ لیا اس نے اور دیکھ کر کے مسکرایا ہے تو ہم اتنے شرمندہ ہو رہے ہیں، اتنے شرمندہ ہو رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ہمیشہ وہ دیکھتا ہے، اس کی نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی ہے، اور آدمی اپنے گناہوں کے دھبوں کو پاک کرنے کی اور صاف کرنے کی سوچتا نہ ہو۔ میں جانتا ہوں اس پہ تعریف نہیں ہوگی، لیکن تعریف کرے گا آدمی، اندر جب سوچے گا تعریف، میری نہیں تعریف کرے گا۔ میں صرف بات کہنا چاہتا ہوں، سن لیجئے گا عزیزو، غور کیجئے گا۔ سرکار مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میں امید کرتا ہوں اس ممبر کے صدقے میں، امید کرتا ہوں اس خاتون جنت کے صدقے میں کہ میری باتوں میں اثر دیں، ذہنوں میں بات باقی رہ جائے، خصوصاً میری جوان نسل کے لیے، اس لیے کہ یہی ہمارے مذہب کا بھی مستقبل ہیں، اس عزا کا بھی مستقبل ہیں، اور خصوصاً یہاں جتنے جوان بچے کام کر رہے ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں خدا کی قسم، ان کے دلوں میں پروردگار عالم نے محبت حسین اتار دیا ہے، اپنے وقت کو وقت نہیں سمجھ رہے ہیں، اللہ نے ان کو قوت دی ہے تو اپنی قوت کو قوت صرف نہیں کر رہے ہیں، اپنا آخرت میں گھر بنا رہے ہیں، یقیناً حسین کے بارگاہ میں اپنا گھر بنا رہے ہیں۔ چند باتیں کہنا چاہوں گا گزارش کے طور پر۔ میرا مولا فرماتے ہیں ہم تو اٹھتے ہیں صبح کو تو ہم آئینہ دیکھتے ہیں، آئینے میں اپنے کو پہچانتے ہیں، داغ دھبے کو دور کر لیا کرتے ہیں، آئینہ دیکھتے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں انظر فی المرآ، آئینہ دیکھو، حکم دیتے ہیں
اگر کسی کو دیکھنا نہ آتا ہو سکتا ہے کہ کسی کو اپنی صورت سے چڑ ہو گئی ہو، نہ دیکھتا ہو آئینہ کی کیا کریں گے دیکھ کر کے، کہاں جو میں اتنا خوبصورت ہوں، میں تو اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں، کیا کروں گا دیکھ کر کے، بال سفید ہو گئے ہیں، کسی کی کیا توجہ ہوگی، نہیں دیکھتا، مگر پھر میرے مولا کہتے ہیں انظر فی المراء، آئینہ دیکھو، آئینہ دیکھو، اور آئینہ دیکھنے کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں 3 مرتبہ تکبیر کہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور تکبیر کرنے کے بعد میرے آقا میرے مولا فرماتے ہیں، ہزاروں جانے نثار ہوں میرے مولا پر، فرماتے ہیں کہ جب تکبیر کہہ لو تو تکبیر کہنے کے بعد جو ہے تم یہ دعا کرو، اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، پروردگارا جتنا اچھا میرا ظاہر بنایا ہے اتنا ہی اچھا میرا باطن بھی بنا دے، اللہ، جتنا اچھا تو نے میرا ظاہر بنایا ہے اتنا ہی اچھا میرا باطن بھی بنا دے۔ یہ اچھائی جو ظاہر کی ہے کچھ دنوں میں منو مٹی کے درمیان میں چلی جائے گی، لیکن اگر باطن اچھا ہو جاتا ہے تو آدمی مر کے بھی زندہ رہا کرتا ہے، خدا مر کے بھی زندہ رہا کرتا ہے۔ میرے مولا نے جو آئینے کو کتاب اخلاق بنا دیا ہے، کتاب اخلاق بنا دیا۔ آئینہ دیکھو مگر آئینے میں دیکھ کر کے کیا تمہیں سے دیکھنا ہے، صرف شکل ہی کو نہیں، صرف صورت ہی کو نہیں، بلکہ اس کردار کو دیکھنا ہے جو باقی رہنے والا ہے۔ اپنے کردار کو بنانے کی صحیح کریں، کردار کو کوشش کریں کہ کردار بنتا ہے۔ آئینہ دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، میں ترجمہ کر کے بات آگے بڑھانا چاہوں گا۔ قرآن ہمیں خطاب کر کے کہہ رہا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ۔ لہجہ سن رہے ہیں قرآن کا، مومنوں ایمان لاؤ۔ اگر قرآن یہ کہتا کافروں ایمان لاؤ تو بات سمجھ میں آتی، قرآن یہ کہتا منافقوں ایمان لاؤ تو بات سمجھ میں آتی، قرآن یہ کہتا لوگوں ایمان لاؤ تو بھی بات سمجھ میں آتی، مگر قرآن کہہ رہا ہے مومنوں ایمان لاؤ۔ سوچ رہے ہیں؟ اپنے ذہن میں لکھ لیجئے، سوچئے گا۔ قرآن کہہ رہا مومنوں ایمان لاؤ، یعنی تمہیں مومن مان رہا ہے قرآن، مگر کہہ رہا ایمان لاؤ۔ گویا لہجہ بتا رہا ہے ایمان ٹھہر جانے والی چیز نہیں ہے، بڑھتے رہنے والی چیز ہے، بڑھتے رہ جانے والی چیز ہے۔ مجلس میں آئے تھے، کتنا ایمان تھا، نکلے تو کہاں اور کتنا ایمان بڑھا، نہیں آئے تھے تو کہاں تک گھٹا ہوا تھا، کہاں بڑھا۔ بلکہ لفظ میں کہنا چاہوں گا، جو غور کیجئے گا، قرآن کہنا چاہتا ہے اے زبان کے مومن اپنی آنکھ کو بھی مومن بنا لے۔ غور کیجئے گا، تمہاری زبان مومن ہے مگر ذرا سوچ تمہاری آنکھ بھی مومن ہے یا نہیں، خصوصاً ایسی جگہوں پر جہاں بڑے خطرے ہوتے ہیں، جہاں امتحان ہو سکتا ہے۔ آنکھوں کے ایمان کا کہاں کہاں بھٹک رہی ہے، کدھر کدھر بھٹک رہی ہے، کہاں کہاں جا رہی ہے۔ اے زبان کے مومن، تو اپنے زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں مومن ہوں، اور اللہ مان بھی رہا ہے، کہہ رہا تم مومن ہو، تم مومن ہو، مگر زبان مومن ہے۔ ذرا اپنی آنکھ کو بھی مومن بنا لے، ذرا اپنے کانوں کو بھی مومن بنا لے، ذرا اپنے دماغ کو مومن بنا لے، ذرا اپنے ہاتھوں کو مومن بنا لے، ذرا اپنے قدموں کو مومن بنا لے، ذرا اپنے پیٹ کو بھی مومن بنا لے۔ مومن ایمان تقسیم ہوتا ہے پورے کے پورے اعضاء کے اوپر۔ زبان کے بہت سے بہت بڑے مومن مل جائیں گے، بڑے بڑے مومن مل جائیں گے۔ ہو سکتا ہے میں بول رہا ہوں، میرے بولنے سے بہت لوگ جو ہے سمجھے میں بہت بڑا مومن ہوں، لیکن پتہ نہیں، وہ تو وہ جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے۔ آنکھوں کی قرآن ہے، آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے، کانوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے، دماغ کے خیانت کو وہ جانتا ہے۔
لیکن مومن ہونے کے لیے صرف زبان کے مومن نہ بنو. تمہاری زبان نعرے تکبیر لگا سکتی ہے, تمہاری زبان نعرے صلوات پڑھ سکتی ہے, تمہاری زبان, مگر ذرا آنکھوں کو بھی تو مومن بناؤ. کہاں بھٹک رہی ہے, کدھر جا رہی ہے, تمہارے کان کہاں جا رہے ہیں؟ میں جملہ کہوں گا جو سوچ لیجئے گا. کبھی انسان, غور کیجئے جو میں بات کہنا چاہتا ہوں, کبھی انسان کہیں ہوتا ہے مگر نہیں ہوتا, کہیں انسان ہوتا ہے مگر نہیں ہوتا, اور کبھی نہیں ہوتا ہے مگر ہوتا ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں سنیے گا اور سوچیے گا. میں ان لفظوں کی طرح سے توضیح بھی کرنا چاہوں گا. ہو سکتا ہے میں مجلس میں ہوں مگر نہیں ہوں, میں مجلس میں ہوں مگر نہیں ہوں. نماز میں تو اکثر ہوتا ہے, نماز میں تو اکثر بھی ہوتا ہے کہ نماز میں ہے آدمی مگر نہیں ہے. اکثر و بیشتر جو ہے آدمی پوچھنے آ جاتا, مولوی صاحب کوئی دعا بتائیے, کوئی دعا بتائیے, کہ نماز میں ہر حد تک بخدا. یہ تو مجھ سے کہنے والے نے کہا کہ کوئی چیز بھول جاتے ہیں تو یہی ہوتا, چلو بھائی نماز پڑھ لو. بھولی ہوئی چیز وہی یاد آتی ہے. جب بھی کوئی بھولی ہوئی چیز, دکان کا حساب و کتاب وہی یاد آتا ہے, گھر کے بال بچوں کے مدرسے کا سارا حساب کتاب وہی یاد آتا ہے, ہر چیز. یعنی یہ آدمی نماز میں ہے مگر نہیں ہے. دعا پوچھتا ہے کہ بتائیں کوئی دعا, کہ کوئی خیال نہ آئے. ایک بزرگ بڑے عالم دین نے, خطیب اعظم مولانا غلام عسکری صاحب اللہ کہا کرتے تھے, انہیں نے جملہ, وہ ان کا جملہ ہے, اللہ ان کو کروڑ جنت نصیب بناتے فرمائے. وہ کہتے تھے کہ بھائی, کسی نے پوچھا کہ بس ہر چیز کا خیال آتا ہے, وہی خیال آتا ہے, تو کہنے لگے ٹھیک, اچھی بات ہے, آنے دو. بھولی ہوئی چیزیں خیال میں آتی ہے نا, آنے دو, شاید بھولا ہوا خدا بھی یاد آ جائے. صلوات محمد و آل محمد پر. شاید کبھی بھولا ہوا وہ بھی یاد آ جائے, وہ بھی بھولا ہوا ہے. تو زبان کا آدمی مومن ہے مگر ہو سکتا اس کی آنکھیں نہیں. میں جب پڑھ رہا تھا وہاں میں نے کہا, بلکہ یہ بھی کان تک بات آئی, کیا عجیب ہے مولوی صاحبان لوگ, اور ان کو یہی موقع ملتا ہے گھر گھر کے جو بیٹھ کر کے بس یہی گئے. بھائی آنکھ دیکھنے کے لیے بنی ہے, کہہ رہے نہ دیکھو, بنی ہے آنکھیں دیکھنے کے لیے, کیونکہ نہ دیکھو. کان بنے ہیں سننے کے لیے, یہ نہ سنو. دماغ بنا سوچنے کے لیے, یہ نہ سوچو. قدم بنے ہیں چلنے کے لیے, نہ چلو ادھر. شکم ہے کھانے کے لیے, نہیں یہ نہ کھاؤ مثلا. یہ عجیب بات, سمجھ میں نہیں آتا, سمجھ میں نہیں آتا. یہ نہ سنو, یہ نہ دیکھو, یہ نہ بولو مثلا. تو کاہے کے لیے آنکھیں دیکھنے کے لیے, کچھ اچھی لگ رہی دیکھ رہے ہیں. بول صاحب نے کہا نہ دیکھو, کچھ اچھی لگ رہی ہم سن رہے ہیں. بول صاحب نے کہا یہ نہ سنو. اور جو چیز دیکھنے اور سننے کی بات کرتے ہیں, اس کی اگر کوئی چیز بتا رہے ہیں چیز, تو وہ قیامت کی. کہاں, کون قیامت, کب, کس نے دیکھی ہے, کب آئے گی؟ قیامت کا انتظار کروا رہے ہیں اور سامنے کی چیز سے روک رہے ہیں. میں ایک بات کہوں گا, ذرا سا غور کیجیے گا, سوچیے گا. کہتے ہیں آنکھ دیکھنے کے لیے بنی ہے, کان سننے کے لیے بنے ہیں, اور منع کیا جا رہا ہے. ابھی ان سے کہیں ذرا سا بازار سے ایک چیز ذرا سا قیمتی ہے, 2000 5000 کی ہے مثلا, خرید کے لے کے آئے, انہیں لا کر کے کھولا, کھولتے ہی پہلے سے اس میں ایک پرچہ نکلتا, پڑھتے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے دیکھیے اس کو اتنے ڈگری گرمی میں نہ رکھیے گا, خراب ہو جائے گی. اس کو پانی کے قریب نہ لے جائے گا, خراب ہو جائے گی. اسے جو ہے اتنے سردی میں نہ رکھیے گا, خراب ہو جائے گی. یہاں ہم کیوں نہیں کہتے کہ ہم نے پیسہ خرچ کیا ہے, یہ ہمیں حکم دے رہے ہیں. انہیں کیا حق ہے کہ وہ بتائیں کہ یہ کریں یہ نہ کریں, یہ کریں یہ نہ کریں. پیسہ میں نے خرچ کیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے استعمال کیجئے گا اور ایسے استعمال نہ کیجئے گا. بلکہ بغیر پڑھے اگر ہم نے استعمال کر لیا, چیز خراب ہو گئی ہے, تو چپکے لے جاتے بدلنے کے لیے. صاحب آپ نے بتایا نہیں, اس کا مطلب کہ آدمی نے کم سے کم اتنا بتایا کہ جو آدمی جو چیز بناتا ہے اس کے عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ استعمال کا طریقہ بھی بتا دے. اس نے بنایا ہے تو بنایا ہے تو استعمال کا طریقہ بتائے تاکہ دیر تک رہے. پیسہ خرچ کیا ہے تو دیر تک رہے, طریقہ بتا دے استعمال کا. ذرا سوچیں اس پر, تو ہمیں پروردگار کا
شکریہ ادا کرنا چاہیے ہے. آنکھیں ہم نے نہیں بنائی ہیں, کان ہم نے نہیں بنائے ہیں, زبان ہم نے نہیں بنائے ہیں, دماغ ہم نے نہیں بنائے ہیں, سب اس نے جب بنائے ہیں اور وہ استعمال کا طریقہ بھی بتا رہا ہے, شکریہ ادا کرو. شکریہ ادا کرنا چاہیے ہے کہ وہ استعمال کا طریقہ بتا رہا ہے کہ آنکھ کہاں استعمال کرنی چاہیے, کہاں نہیں کرنی چاہیے, زبان کہاں استعمال کرنی چاہیے ہے, کہاں نہیں استعمال کرنی چاہیے, کان کہاں استعمال کرنے چاہیے ہیں, نہیں کرنے چاہیے ہیں. عزیزان گرامی, خدا کی قسم یہ ساری اللہ کی امانتیں ہیں ہمارے پاس میں, اس نے ہمیں دے رکھی ہیں اور استعمال کا طریقہ بتا دیا ہے. جب استعمال کا طریقہ بتایا تو شکر گزار ہونا چاہیے ہے, دنوں تک باقی رہ جائے گی. اور جب ہم اپنے مولا کی خدمت میں آتے ہیں, نہج البلاغہ میں توجہ چاہوں گا, نہج البلاغہ میں سرکار مولا کائنات تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ کہ نہج البلاغہ سید رضی علیہ الرحمہ نے جمع کیا ہے, مگر مولا کے سارے مکمل خطبات جمع نہیں کیے ہیں. ان کے ادب کے اعتبار سے وہ ٹکڑے انہیں جمع کر رکھے ہیں. ایک خطبے میں صرف مولا کی دعا جمع کی ہے, دعا کے حصے کو. یہ جیسے آدمی آخر میں دعا کرتا, میرے مولا بھی خطبے کے آخر میں دعا کرتے تھے, ایک جگہ صرف دعا کے جملے آپ نے نقل کیے ہیں. اس میں میرے مولا نے پہلے اقرار کیا ہے, غور کیجیے گا, پہلے میرے مولا اقرار, پروردگارا یہ آخر تیری امانت ہے, میرے پاس ودیت ہے, تیری دی ہوئی میرے پاس رکھی ہوئی, یہ کان تیری ودیت ہے, امانت ہے, میرے پاس ہے, یہ دماغ, یہ سارا وجہ, سارا سب کا نام لے کر کے. اور پھر کہتے ہیں میرے آقا, میرے مولا, میرے پروردگار, یہ ساری چیزیں تو واپس لے گا, تو واپس لے گا. جان تیری امانت ہے, آنکھ تیری امانت ہے, کان تیری امانت ہے, دماغ تیری امانت ہے, ہاتھ پاؤں تیری امانت ہے, یہ میرے پاس ودیت ہے, امانت کے طور پر رکھے, تو واپس لے گا. جان بھی, مگر پروردگارا یقین تو ہے تو واپس لے گا, لیکن جب تو واپس لینے لگے تو ان ساری امانتوں میں سے سب سے پہلے میری جان کو واپس لینا. غور کیجئے گا عزیزو, دعا کا سلیقہ سیکھیے. میرے مولا کہتے سب سے پہلے جان کو واپس لینا, کہیں ایسا نہ ہو کہ جان رہے اور آنکھ نہ رہ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جان رہے اور کان نہ رہ جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ جان رہ جائے قدم کام نہ کرتے ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ جان رہ جائے دماغ کام نہ کرتے ہوں. یعنی جب تک جان رہے تب تک یہ سب سالم رہیں, تب تک یہ سالم رہے, امانتیں میرے پاس. لیکن ان امانتوں کو سالم رہنے کے لیے ضرورت ہے کہ جس نے دیا ہے جیسے استعمال کرنے کے لیے کہا ہے ویسے استعمال کرتے چلے جاؤ. خدا نے کہا ہے قرآن دیکھ کے پڑھو, تمہاری آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے. قرآن پڑھو, ارے قرآن پڑھو گے تو آپ کی روشنی نہیں. چھٹے امام شاہ فرماتے ہیں نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن, تم اپنے گھروں کو بھی روشن کرو تلاوت قرآن سے. کون سا گھر اندھیرا ہے, مگر بڑا اندھیرا ہے, بہت اندھیرے ہیں, خدا کی قسم بڑے اندھیرے ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں کہ نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن, اپنے گھروں کو منور کرو تلاوت قرآن سے. کبھی پڑھنا توفیق ہو تو نظروں سے خالی نہیں, نظروں سے روشنی بڑھانے کے لیے زبان سے اس لیے پڑھو کہ دوسروں تک اثر بھی جائے. میرے مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم آواز سے قرآن پڑھتے ہو تو یہ صدائیں جن کانوں تک جاتی ہے وہاں بھی اثر رکھتے ہیں. کسی مولوی کے پاس جا کے پھکوانا اور ہوتا ہے, گھر میں تلاوت کر کے اثر کو پھیلانا اور ہوتا ہے. عزیزو, ہر آدمی چلے جائیں گے مولوی صاحب کے پاس, آپ پھونک دیجئے, گھر ہی میں پڑھیے, آواز سے پڑھیے. آواز سے جب یہ آواز دوسرے کانوں تک جاتی ہے نا, اثر رکھتا ہے اثر. میں اب کہوں گا ایک بات آگے, اگرچہ میں نے ابھی وہ جملہ چھوڑ دیا ہے کہ آدمی حاضر رہ کر کے غیر حاضر ہوتا, میں بھی کہتا ہوں, توجہ چاہوں گا, غور کیجئے گا. اثر ہوتا ہے, انسان کانوں میں آواز جاتی ہے, اثر ہوتا. اگر اثر نہ ہوتا نا تو کبھی مذہب حکم نہ دیتا کہ جو بچہ پیدا ہوا اس کے کان میں اذان کہو, رقامت کہو. تو بات کریں, مذہب یہ حکم نہیں دیتا کہ اذان کہو, اقامت کہو. ابھی بچہ پیدا ہوا, آدمی یہ نہیں کہے گا مولوی صاحب ہندوستان میں پیدا ہوا ہندی بولے گا, گجرات میں ہے گجراتی بولے گا, اس کو عربی میں سنا رہے ہیں اور ابھی سمجھے گا کیا, ابھی کیا جانے گا کیا کہا جائے. وہ بھی عربی میں کانوں میں اذان و اقامت سنائی جا رہی ہے,
ہندی بولے گا، گجراتی بولے گا. جو آج کل ہم تو رہتے ہیں یورپ میں، کہا تھا مولانا یہ انگریزی بولنے والے. بھائی جس نے دماغ بنایا اس نے کھانے بھی بنائے ہیں. اس نے کھانے میں بات کو آج کے بچوں کو سمجھانے کے لیے میں کہہ سکتا ہوں، ہر بچہ جو ہے آج کل جو ہے کمپیوٹر رکھتا ہے، وہ بھی لیپ ٹاپ کہا جاتا ہے، گود میں رہنے والا، گود میں لینے کا سب گود میں لیے ہوئے بچوں کی طرح سے لیے رہتے ہیں. گود ٹاپ اس پر، گود میں اوپر لیپ ٹاپ لیے ہوئے اس کو بیٹھا ہوئے وہاں. اس لیپ ٹاپ کو لیے ہوئے مگر ہر لیپ ٹاپ جو والا جانتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے اینٹی وائرس. کہتے ہیں اینٹی وائرس، کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ یہ محفوظ رہے تو اس میں اینٹی وائرس ڈال لیجئے. اس کو اگر آپ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، آج دنیا نے اینٹی وائرس بتایا ہے نا. اسلام جو ہے اذان و اقامت کی صورت میں اگر تم اس کو صحیح سالم رکھنا چاہتے ہیں اینٹی وائرس ڈال دو. یہ اذان نہیں ہے، یہ اقامت نہیں. اگر اس کے مضامین کو بتاؤں تو پورے اصول و فروع ہیں، اصول و فروع ہیں، یہ اینٹی وائرس ہیں. آج جو ہم نے ڈال دیا نا، نہ جانے کیسے کیسے معاشرے سے گزرے گا. یہ صدقہ ہوگا اذان و اقامت کا جو بچائے رکھتا ہے، جو بچائے رکھتا ہے، خدا کی قسم. اور یقین کیجئے میری مجبوری ہے، میں بیان کر رہا ہوں. کچھ چیزیں اگر نہیں آدمی ثابت کر سکتا ہے تو مجھے مشکل ہوتی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے ساتھ میں ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں. کہ جب یہی بابری مسجد کا واقعہ ہوا تھا، میں لکھنؤ سے اپنے گھر سے نکل رہا تھا جامعہ امامیہ پڑھانے جانے کے لیے، تو دیکھا ہمارے محلے کے ٹھاکر گنج جہاز میں کپڑا، جہاں سے میں اپنے ٹیمپو پکڑنے والا تھا، رکشا، کچھ لوگ پرچے بانٹ رہے تھے. میں نے لے لیا. وہی زمانہ تو اس میں جو ہے کچھ مذہبی تنظیم کی طرف سے تھا، ہندو مذہبی تنظیم کی طرف سے. اس میں بہت سارے احکام لکھے ہوئے تھے. اس میں ایک حکم تھا کہ جہاں بچے پیدا ہوتے ہیں وہاں جو نرسیں ہوں، وہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کام اپنے مذہب کا نام، مذہب کے رہبر کا نام لیا، مذہب کے رہبر کا نام لکھا ہو کہ اس کے کان میں یہ کہہ دے. یہ اس کے کان میں کہے، نہیں کہا کہ اس کو انجیکشن لگا دیں زہر کا. اس میں یہ نہیں لکھا تھا کہ اس کو جو ہے ذبح کر دیں، اس کا گلا دبا دیں تاکہ ان کی آبادی کم ہو جائے. عزیزو ایک مرتبہ جملہ کہوں گا، جو غور کیجئے گا. جی چاہتا ہے کہ میں بیان کروں، اور سب سن رہے ہیں، میں بیان ہی کر دیتا ہوں جلدی سے. میرے مولا جو ایک سفر میں تھے، میں یہ بھی بات کہہ کر کے میں بتاتا ہوں، کئی رخ ہیں، آپ سنیں گے، توجہ چاہوں گا. میرے مولا سفر سے گزر رہے تھے، ایک ہم سفر مل جاتا ہے. ایک ہم سفر جب ملا ہے اور دونوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں، کہاں نہیں جا رہے. دونوں نے بتایا میں کوفے اور وہ فلاں جگہ. کہا اچھا فلاں راستے تک ہم دونوں ساتھ ساتھ میں چلیں گے. جب وہ راستہ آیا تو وہ نصرانی جو ساتھی مل گیا تھا، وہ اپنے راستے سے مڑنے لگا تو علی اس کے ساتھ چلنے لگے. آپ لگتا ہے کہ باتوں میں اتنا مہو ہو گئے کہ اپنا راستہ بھول گئے. نہیں، جو راستہ بتانے آتا وہ راستہ بھولا نہیں کرتا. یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوفے نہیں جانا؟ مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے، مگر کوفے کا راستہ تو یہ ہے. کہ مجھے یہ بھی پتا ہے، مگر میرا مذہب، میرا دین یہ کہتا ہے کہ جب اپنا ساتھی، اپنا دوست رات جدا ہونے لگے تو اس کی عزت اور احترام میں تھوڑی دور چھوڑنے کے لیے جانا چاہیے. چھوڑنے کے لیے جائیے. ٹھہر گیا، سواری سے اتر گیا. ذرا پھر سے کہیے. میرا مذہب کہتا ہے کہ جب اپنا ساتھی چھوٹنے لے اس کے. میرے مولا نے کیوں نہیں کہا کہ میں علی مجھ علی کو یہ اچھا لگتا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ مجھ علی کو یہ اچھا لگتا ہے کہ میں ایسا کروں. میرا دین کہتا ہے. بھئی اگر کوئی اچھی چیز ہے تو دین کہتا ہے. اور اگر آپ دین کو بتا دیں کہ دین کہتا ہے تو دیندار بھی پہچان لیا جائے گا، دین بھی پہچان لیا جائے گا. میں کہوں گا اگر کوئی دین کی طرف یہ باتیں کر کے کہے نا کہ دین یہ کہتا ہے تو یقین جانیے آج کی دنیا میں کم سے کم جو ہے مسلمان کو تو کوئی دہشت گرد نہیں کہہ سکتا. مگر جو بات کہوں اتر کے پھر سے کہیے. امام نے پھر سے دوہرایا، کہا ذرا اپنے مذہب کا کلمہ تو پڑھا دیجئے. صاحب ذوالفقار علی، ذوالفقار نہیں نکالی ہے. ذوالفقار سے کافر مرتا ہے، کردار سے کفر مر جایا کرتا ہے.
عزیزوں میں اپنی بات کہنا چاہوں گا، اس میں لکھا تھا بس خالی نام لے لیا جائے. کسی کی یہاں کوئی اچھی بات پائی جاتی ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ ان کا نہ ان کا ہے. اگر کہیں بھی کوئی اچھی بات مل رہی وہ دین کی ہے. اگر وہ دین کی نہ ہوتی تو میرے مولا یہ نہ کہتے الحکمت ضالۃ المومن، اچھی بات مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، وہ ان کی نہ سمجھو ہماری ہے. اس نے اچھی سمجھ کے لے لیا، ہم ایسے ہی خواب غفلت میں پڑے رہے. ہم خواب غفلت میں پڑے رہے. اذان بہت پہلے سے کان میں کہنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں یہ کہیے. اس کا مطلب انہیں پتا ہے کہ اچھی بات جس نے کھانا بنایا ہے اس میں اگر بات پہلے ڈال دی جائے نا تو اثر اچھا رہتا ہے. وہ اینٹی وائرس ہے. میں امریکہ میں پڑھ رہا تھا، میں نام لے رہا ہوں، قسم لوگوں مجھے اچھا نہیں لگتا میں اس موضوع سے پڑھوں گا کہ میں کہوں کہ میں امریکہ میں آسٹریلیا میں پڑھ رہا تھا. اچھا قسم میں پڑھ دے گا، مجھے اچھا نہیں لگتا، مگر بات کو کہنے کے لیے خالی کہہ رہا ہوں. مولوی صاحب آپ لوگ آتے ہیں اردو میں پڑھتے ہیں، ہم لوگ جو ہیں یہاں انگریزی میں بچے سب انگریزی بولتے ہیں، اردو جانتے بھی نہیں ہیں. وہ اردو جانتے بھی نہیں ہیں، سمجھ اس لیے بچے نہیں آتے ہیں اور یا تو کھیلتے رہتے ہیں یا جب سمجھیں گے نہیں تو کیا کریں گے. میں نے مجلس میں بات کہی، لاتے رہیے یہ سوچ کر کے یہ سمجھیں گے نہیں پھر بھی نہ بیٹھائیے گھر میں. لاتے رہیے اس لیے کہ کان سننے کے لیے ہیں. اس میں جتنے بھی ہم بول رہے ہیں اگر علی کا نام آ رہا ہے کان سے گزرے گا، حسین کے نام آ رہے ہیں کان سے گزرے گا، زہرا کا نام آ رہے ہیں کان سے گزریں گے. یہ نام نہیں ہے، مستقبل کے تعویذ کا نام ہے. اس لیے کہ وہ نام ہے، یہ وہ نام ہے جو زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ کے رکھے ہوئے ہیں. ورنہ 14 معصوم میں 3-4 نام ہی گھومتے پھرتے نہ رہتے، آسمانی نام ہیں، ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. میں انشاءاللہ شاید موقع ملے تو پڑھوں گا، مگر بات کو مکمل کرو عزیزو. یہ نام ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. میں ابھی اسی جگہ ہندوستان میں جگہ پڑھ رہا تھا، وہیں کہیں تذکرہ کر رہا تھا تو ایک بچے کے باپ نے میرے جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہاں گیا تھا. میں نے پڑھا تھا کہ چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اذان کہنا بھول گیا ہو یا بچہ بڑا ہو جانے کے بعد بھی کچھ ذرا سا لگ رہا ہے کہ اینٹی وائرس کام نہیں کر رہا ہے مثلاً، تو امام نے فرمایا ہے کہ پھر سے اذان و اقامت کہو، اس کو پھر سے اذان و اقامت کہو، اس کے کان میں اذان و اقامت کو اس کے اثرات ہیں. تو باپ آنے لے آؤ میں تمہارے گھر میں اذان و اقامت کرنا. تو اس بچے نے جملہ کہا جو میرے لگ گئی، بس مجھے لگی. اس بچے نے کہا کہ بابا وہ خانہ بھر چکا. بات بچپنے میں کہی تھی مگر بڑی پکی بات کہی ہے، قسم ہے خدا کی، بڑی پکی بات کی. بابا وہ خانہ بھر گیا، وہ خانہ بھر گیا. اگر میں کہوں تو فطرت سچی باتیں بلواتی ہیں. یہ سرکار مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا ہے، نہج البلاغہ میں کہا ہے میرے مولا نے، وصیت میں یہ بات کہی ہے. اپنے فرزندوں کو وصیت کر رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ القلب الحدث انما القلب الحدث کل ارض الخالیہ، کل ارض، بچے کا دل خالی زمین جیسا ہوتا ہے. بچے کا دل خالی زمین جیسے ہوتا ہے، اس میں جو بیج جس چیز کا بیج ڈال دو گے زمین قبول کر لے گی، زمین قبول کر لے گی. میں پھر ایک مرتبہ کہنا چاہوں گا، فضائل کو عنوان سے بیان کر کے سن کے چلے جانا، تعریف کر کے سب کو آتا ہے. ہم پڑھتے ہیں کہ شہزادی دسترخوان پر اپنے بچوں کو بیٹھاتی ہیں بغیر بیٹھاتے ہوئے. دسترخوان نہیں ہے بچوں کے لیے، یہ دسترخوان بھی کتاب اخلاق ہے، کتاب اخلاق ہے. بیٹھا کر کے ساتھ میں اسے بتائیں بسم اللہ کر کے کام شروع کیا جاتا ہے. بسم اللہ ہونا چاہیے ہے اور ختم ہو تو الحمد. قسم خدا کی خالی دسترخوان سے یہ 2 عادت ہو تو زندگی عبادت میں گزر جائے. توجہ چاہوں گا، اگر خالی یہ 2 عادتیں آ جانا ہے تو زندگی عبادت بن جائے گی. بسم اللہ کہنا کہ کام کے شروع میں بسم اللہ کرنا چاہیے ہے. تو اگر کوئی بھی غلط کام کرے گا بسم اللہ کہے گا نا تو یہی بسم اللہ روک دے گا، یہی بسم اللہ ٹوکے گا کہ ارے یہ کام اور اس کے لیے بسم اللہ. اور اگر جلدی میں کر لیا بعد میں الحمدللہ کہے گا نا تو یہی لفظ الحمدللہ توبہ کی توفیق عنایت کر دے گا.
کہ الحمدللہ اس کام پہ الحمدللہ توبہ توبہ کی توفیق عنایت کرے گا. سکھائیں. شہزادی دسترخوان پہ کھلا رہی ہیں لیکن پوچھ بھی رہی ہیں کہ بتاؤ آج مسجد میں کیا سن کے آئے ہو. ہاں مسجد میں کیا سن کر کے آئے ہو. دسترخوان ہے مگر پوچھ رہی ہیں کیا سن کے آئے ہو. وہ تو دونوں بچے مجبوری ہے کہ دونوں بچے امام ہی پیدا ہوتا ہے مگر وہ اپنے بچے سے نہیں پوچھ رہی ہیں, قیامت تک کی آنے والی خواتین کو درس دے رہی ہیں. ہم نے یہ خالی زمین نہ جانے کتنے اسکولوں کے حوالے کر دیا ہے, دیکھیں میں مخالف نہیں ہوں تعلیم کا, میں بہت بڑا جو ہے اس کا حامی ہوں. میں وہ ظلم کرتے ہیں ماں باپ جو اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے نہیں بھیجتے, مگر جب کہنا چاہتا ہوں غور کیجئے گا عزیزو, ہم نے وہ خالی زمین دوسروں کے حوالے کر دی. ارے کر دی, کرنا چاہیے, تمہارے پاس انتظام نہیں ہے, کر دیا دوسرے کے حوالے. مگر تم تو اہل بیت کے فضائل کو سنتے ہو نا, تم تو اگر سن کے تعریف کرتے ہو, سر دھنتے ہو, تو سن لینے کے بعد کم سے کم اتنا تو کرو کہ جب وہ آ جائے تو دیکھو اس زمین میں کاہے کا بیج ڈالا گیا ہے. میری بات کہ اس زمین میں کاہے کا بیج ڈالا گیا ہے. جب تک ننھا پودا ہوتا ہے اسے اکھاڑا جا سکتا ہے, نکالا جا سکتا ہے, لیکن اگر درخت بن گیا, آج دنیا کہتی ہے کہ یہ جوان نسل کدھر جا رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, کس طرف اس کا رخ ہے, کیا ہونے والا ہے, کیا ہو کے رہے گا. ارے یہ تو مذہب نے بھی کہا ہے, ارض المواد کا علماء کرام بیٹھے, میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ مردہ زمینوں کو جو زندہ کرتا اسلامی حکومت قائم ہو جائے, میرے مولا آ جائیں, تو مولا کے آنے کے بعد جو خالی زمین ہوگی, مردہ زمین ہوگی, جو محنت کر کے اس کے کاشت کے لائق بنا دے گا, وہ زمین اس کی ہو جائے گی. یہ اسلام, وہ زمین اس کی ہو جائے گی. اس نے اس کو حیات بخشی ہے, اس نے اس کو زندگی بخشی ہے, لہذا یہ زمین اس کی ہے. یہ دل کی زمین کسی کے حوالے کر دی جس نے کاشت کے لائق بنا دیا. میری بات کو غور کیجئے گا, جا کے سوچئے گا عزیزو, جس نے اس کو استعمال کے لائق بنایا, جوان نسلوں کی طرف انگلیاں اٹھانا کدھر جا رہے ہیں. ارے جس نے اس کو استعمال کیا ہے, جس نے اس پر کاشت کی ہے, جس نے بیج ڈالے ہیں, جس نے اس کو اس لائق بنایا ہے, ادھر ہی تو وہی تو اس کا مالک ہوگا نا. یہ دنیا میں بڑے بڑے ملک جو ہیں, جو بڑے بڑے پیسے دیتے ہیں کہ یہ پڑھایا جائے, حکومتیں خوش ہوتی ہیں, ہمیں پیسہ مل رہا ہے, ہمیں دولت مل رہی ہے, یہ تقسیم کیا جا رہا ہے, وہ تقسیم کیا جا رہا ہے. نہیں, وہ اسلام کے فلسفے کو جانتے ہیں. خالی زمین پر جو بھی کام کرتا ہے زمین اس کی ہو جاتی ہے. میں جانتا ہوں مجلسوں میں بات نہیں پڑھی جاتی ہے, نہیں سنے جاتے ہیں, نہیں وقت دیا جاتا ہے, ہمارا ذہن ادھر بھی نہیں جاتا ہے. ارے جس نے محنت کی ہے دماغ اس کا ہو جاتا ہے, ہاتھ پاؤں اس کے لیے کام کرنے لگتے ہیں, سب کچھ اس کے لیے کام کرنے لگتا ہے, اسی کے ہو جایا کرتے ہیں. خیال کریں بھیج رہے ہیں تو کم سے کم شام کو باپ اور ماں پوچھ لے کہ جانے کی اس کھیتی میں کون سا بیج ڈالا گیا ہے, اور جب اسے نکال دو گے اور سچی باتیں اسے بتاتے رہو گے تو عزیزان گرامی, جو تم نے, یعنی میں تو کہتا ہوں سڑک کے ماحول کا انسان کہتا ہے کہ ماحول کے اثرات ہیں. آج ایسا ماحول ہے, اگر گھر کے باہر کا ماحول اثر کر سکتا ہے, یونیورسٹی کا ماحول اثر کر سکتا ہے, مدرسے کا ماحول اثر کر سکتا ہے, تو تمہارے گھر کا ماحول کیوں نہیں اثر کرتا؟ اس کا مطلب ہے کہ میرے گھر کا کوئی الگ سے ماحول نہیں ہے. بنائیں گھر میں مذہبی ماحول بنائیں. میں تو کہتا ہوں شکر ادا کرنا چاہیے ہے, سوتے جاگتے جو ہے کروڑوں درود و سلام جو ہے روح جناب زینب کبریٰ کو بھیجنا چاہیے ہے کہ انہی نے ایسا مدرسہ دے دیا, خدا کی قسم ایسا مدرسہ دے دیا ہے جو ہم گھر میں نہیں کر سکتے. بچوں کو انگلیاں پکڑ کے لے کے آ جاتے ہیں, بیٹھاتے ہیں, جلوس میں لے جاتے ہیں, ماتم کراتے ہیں, ذکر سناتے ہیں. خدا کی قسم میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے بچے کسی حد تک محفوظ ہیں اور انشاءاللہ محفوظ رہیں گے, صدقہ ہے عزاداری کا.
صدقہ ہے ان مجلسوں کا، اللہ جو ان کی دولتوں میں اضافہ کرے جو مجلسوں کے نام پہ خرچ کرتے ہیں. وہ صرف اپنا خرچ نہیں کرتے ہیں، نہ جانے کتنے ذہنوں کو بناتے ہیں، کتنے ذہنوں کی تعمیر کرتے ہیں. اور وہ محتمم بڑے اچھے ہیں کہ جو انتظام کرے ایسے لوگوں کا کہ اس مکتب میں آ کر کے کچھ ذہنوں میں جو ہے ایسے بیج بھی ڈال کر کے جائے وہ تناور درخت ہو جائیں، جو تناور درخت ہو جائیں، ذہنوں کی تعمیر ہو. ہماری نسل، ہماری قوم کدھر جانے والی ہے، کس طرف جانے والی ہے، جانے کدھر جانا چاہیے ہے، ویسے بیانات بھی ہوں، ویسے سننے والے بھی آئیں. ذرا سا سوئے ہوئے ذہنوں کو میں بات کہا کرتا ہوں، سوئے ہوئے کو جگا دینا آسان ہوتا ہے مگر جاگتے ہوئے کو جگانا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے. آدمی جاگ رہا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، میں ان سے کہوں تم جاگو، تم جاگو، مجھے تھپڑ مار دے گا، مجھے تھپڑ مار دے گا. اور مارنے کے لیے قوم تیار بیٹھی ہے. جاگتے کو جگانا بڑا مشکل. میری درد ہے، خدا کی قسم سن لیجئے گا، اگر ہو سکے سوچئے گا، میں بھی آپ کے مشوروں کا محتاج ہوں، لیکن سوچئے گا، جا کر کے سوچئے گا. غفلت میں زندگی گزارنا، غافل ہو کر کے رہنا، یہ کہاں کی زندگی ہے، کس طرح کی زندگی ہے. میں پھر اپنی بات کی تائید کے لیے صرف کہنا چاہوں گا، سن لیجئے گا اور انشاءاللہ آپ سنیں گے، انشاءاللہ آپ سنیں گے. اور امید کرتا ہوں سرکار سیدہ کے روح کے صدقے میں امید کرتا ہوں شہزادی اثر دینا دیں گی، اور دیتی ہیں، خود اس کی بنیاد پر شہزادی اثر دیتی ہیں. ذہنوں میں بات باقی رہ جائے، ہم بچپنے میں اذان و اقامت نہیں دیتے. میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، پڑھ لیجئے گا، شاید اردو میں بلکہ یقین اردو میں ترجمہ ہو چکا. خانوادہ دار اسلام آیت اللہ حسین مظاہری کی لکھی ہوئی ہے، اس میں جو ان واقعے کو نقل کیا ہے کہ جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم میں فرانس نے جرمنی پر حملہ کیا ہے اور فتح کے نغمے بتاتے ہوئے جا رہے ہیں، فتح کے نغمے بجا رہے ہیں. اگر اس میں ہو سکتا ہے کہ میں الٹا کہہ دوں فرانس نے جرمنی پہ، جرمنی فرانس پر، ہو سکتا ہے، میرے ذہن میں بہت کافی دنوں پہلے مطالعہ کیا تھا. لیکن جہاں یہ فوج جا رہی ہے فتح کے نغمے بجاتے ہوئے، ایک گھر میں ایک بچی جو ہے اس کو وہ آواز اچھی لگ رہی ہے. اگر فرانسیسی فوج جا رہی ہے تو جرمن میں، اور جرمنی فوج جا رہی ہے تو فرانس میں. سننے والی بچی جو ہے مخالف زبان کی ہے، اس کو وہ زبان آتی نہیں ہے. بچی اگر جرمنی ہے تو فرانسیسی نہیں آتی ہے، اگر فرانسیسی ہے تو جرمنی اس کو نہیں آتی، مگر نغمہ اچھا لگتا ہے. گانوں کی تاثیر ہی یہی ہوتی ہے، آپ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر کانوں کو اچھا لگتا ہے. تو آدمی اکیلا تنہا کھڑا ہوا جو ہے اکیلا ہوتا ہے، اکیلا اگر ہزاروں آدمی میں تب بھی اکیلا ہوتا ہے. کان کو بات اچھی لگ رہی ہوتی ہے، سن رہا ہوتا ہے. تو وہ سن رہی تھی، یہاں تک کہ ایک بم گرتا ہے، بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، وہ زخمی ہو جاتی ہے، اسے ہاسپٹل لے کر کے جایا جاتا ہے. اس کتاب میں انہیں کم سے کم 10 اخبار کا حوالہ دیا ہے، اور وہ اخبارات کن کن لائبریریوں میں موجود ہیں ان لائبریریوں کا حوالہ دیا ہے کہ جا کے پڑھ سکتا ہو. اس وقت جو ہے یہ خبر چھپی تھی کہ جب اس کو لے جایا جاتا ہے ہاسپٹل میں، لے کر کے گئے ہیں، اس کے دماغ کا چوٹ لگی ہے دماغ پر. جو چوٹ لگی ہے دماغ پر تو اس کا آپریشن ہوتا ہے. آپریشن کرنے کے دوران میں ڈاکٹر کا، سرجن کا کوئی نشتر جو ہے دماغ کے کسی رگ پہ لگا تو وہ بے ہوش بچی وہ نغمہ دہرانے لگی، جو سن رہی تھی وہ نغمہ دہرانے لگی. اس نے نشتر ہٹا دیا، پھر رکھا، پھر وہ دہرانے لگی، پھر وہ دہرانے لگی. یہاں تک جب ایسا ہوا تو زندگی کا بالکل نیا مسئلہ تھا، بالکل نیا مسئلہ تھا. اس کی بڑی ہی حفاظت سے علاج کیا گیا، وہ اچھی ہو جاتی ہے، اچھی ہو گئی. اچھی ہو جانے کے بعد ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں کہ ذرا وہ نغمہ سناؤ، الفاظ بھی دہرا رہے ہیں، مگر وہ نہیں سنا پا رہی. اس لیے اس کی زبان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کی زبان نہیں ہے. تو اس سے آیت اللہ حسین مظاہری نتیجہ نکالتے ہیں، اگر کسی بات پر دھیان دیا جائے تو وہ بات دماغ کے کسی حصے میں محفوظ رہ جاتی ہے، وہ آئے یا نہ آئے محفوظ رہ جاتی ہے. پھر فلسفہ اذان و اقامت کو لکھتے ہیں، مذہب کہتا اذان کہو، اقامت کو تم یہ نہ سوچو زبان کون سی ہے، یہ نہ جانو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جس نے دماغ بنایا وہ چیز محفوظ رہ جائے گی، وہ محفوظ رہ جائے گی. جب بھی الگ سے دوسرے وائرس آتے رہیں گے جو اس کو راستے سے ہٹانے والے ہوں گے، یہی محفوظ الفاظ جو ہیں اس کو بچاتے چلے جائیں گے. عزیزو میں کہہ سکتا ہوں، ہم اتنی مجلسیں سنتے ہیں، اتنے یا حسین، یا علی، یا عباس، یا زہرا، یا زینب کہہ رہے تھے، اتنے یہ الفاظ ہیں کہ جب کبھی خدا کی قسم نہ جانے کتنے ہمارے بچے بہک جاتے، مگر یہی وہ نام ہیں جو انہیں بچاتے چلے جا رہے ہیں اور بچاتے چلے جا
جائیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ ضرورت ہے اس کی عظمت کو سمجھیں, اس چیزوں کو سمجھیں. وہ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے عزیزو صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا, قرآن ہم سے کہتا ہے مومن مومن بن, صاحبان ایمان ایمان لاؤ, اپنے ایمان میں اضافہ کرو, اپنے ایمان میں اضافہ کرو, اپنے ایمان میں اضافہ کرو. زبان کے مومن ہو, زبان کے مومن ہو, ذرا سا آنکھوں کو مومن بنا لو, اپنے کان کو بھی مومن بنا لو, اپنے ہاتھوں کو بھی مومن بنا لو, اپنے قدموں کو بھی مومن بنا لو, اپنے دماغ کو بھی مومن بنا لو. میں مولا 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کہ خدمت میں ایک شخص آتا اور آ کر کے یہ کہتا ہے, مولا کوئی سب سے بہتر کام بتا دیجئے, سب سے بہتر عمل کیا ہے. ہم میں بھی بے چین لوگ ہوتے ہیں, کہتے ہیں مولانا زندگی کتنی ہے, کوئی سب سے اچھا کام بتا دیں, اچھا کام جو کر لیں ہم زندگی میں. بات ہے سب سے اچھا کام بتائیے. امام نے کہا ایمان. تو سوچا کہ شاید میں بات واضح نہیں کر سکا, ایمان کوئی کام تو ہے نہیں. مولا میں کام پوچھ رہا ہوں. انہوں نے کہا ایمان. پھر ایک مرتبہ, تیسری مرتبہ ذرا سے وضاحت سے, مولا مگر ایمان تو دل سے متعلق ہے, میں کام پوچھ رہا ہوں. کہ میں سمجھ رہا ہوں جو تم پوچھ رہے ہو, بہترین کام ایمان ہے. مگر مولا ایمان کام کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ ایمان کام اس لیے ہو سکتا ہے کہ ایمان دل میں آتا اور وہی ایمان بٹتا ہے, ہاتھوں میں, پاؤں میں, آنکھ میں, کان میں, دماغ میں, سارے اعضاء میں وہی ایمان بٹتا ہے, اور انہی کاموں سے مومن پہچانا جاتا ہے نا. ورنہ آدمی نہیں کہتا کہ چور کی داڑھی میں تنکا, داڑھی اگر ہے تو داڑھی کے مناسبت سے کام بھی ہونا چاہیے. ایمان ہے تو ایمان کی مناسبت سے کام بھی ہونا چاہیے. تو بابر محمد و آل محمد پر. ورنہ ہم مولویوں کو زیادہ ٹوکتے ہیں, مولوی صاحب ایسے. بھائی جس چاہتے آپ ٹوک رہے ہیں کہ مولوی صاحب ایسے, کیوں وہ کام آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے, مولوی صاحب کو تھوڑی. مگر وہ کہتے ہیں نہیں, یہ ظاہر میں بھی لباس علم پہنے ہوئے ہیں تو ہم سے پہلے, اس کا مطلب اگر علم ہے تو علم کی مناسبت سے کام ہونا چاہیے, ایمان ہے تو ایمان کی مناسبت سے کام ہونا چاہیے. آدمی جو ہے کوئی ڈاکٹر کو منع کرنے لگے سگریٹ نہ پیو اور سگریٹ پی رہے ہوں, ہنسے گا آدمی. اب بول تو کرے گا نہیں, ایسا کرتا بھی ہوگا تو منع کرتا ہو تو نہیں کرے گا. تو سوچنے لگتی جو آدمی کا ایمان ہے تو ایمان کے مطابق انسان کو جو ہے کام ہونا چاہیے. ورنہ میں ابھی صبح کو میں مسجد میں کہہ رہا تھا یہ جملہ کہ 4تھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے, میرے مولانا فرماتے ہیں کہ حالت ایمان میں کوئی مومن گناہ نہیں کر سکتا. ایمان رہے اور گناہ کرے ہو ہی نہیں سکتا, نہیں ہو سکتا کہ مومن رہتے ہوئے گناہ کرے. جب گناہ کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا. توبہ کرنا, البتہ گناہ ایک ایسی چیز ہے جو جا کے واپس آ جاتی ہے. حدیث ہے کہ من افطر الصوم متعمدا فقد خرج من جسدہ روح الایمان. اگر کوئی جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے وجود سے ایمان نکل جاتا ہے. ظاہر جب روزہ نہیں رکھا تو مومن نہیں ہے, وہ مومن نہیں ہے. جو گناہ کر رہا نہیں روزہ رکھ مومن نہیں ہے, وہ صاحب ایمان نہیں ہے. اللہ کہ عذر ہو تو عذر تو جانتا ہے. تو عزیزو آدمی گناہ کر رہا ہو, میں تو اپنے سمجھانے والوں کی کہتا ہوں, غور کرنے کی بات ہے, کیسے سے ہو سکتا ہے ایک ہی ایمان آ جائے تو رہ ہی جاتا ہے؟ نہیں, رہ نہیں جاتا ہے. غدیر کا مومن جو ہے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی ایمان نکل جاتا ہے. کہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فرش اعضاء کا مومن باہر نکلے, نہیں ہونا چاہیے. کبھی آدمی ہوتا ہے مگر نہیں ہوتا, کبھی ہوتا ہے مگر نہیں ہوتا, اور نہیں ہوتا ہے مگر ہوتا ہے. دیکھیں میں اس کا بتاؤں, میری مجلس نہیں کسی کو پسند آ رہی, مگر چونکہ ہندوستان میں رواج ہے کہ اگر کوئی آدمی بیچ مجلس میں سے اٹھنے لگتا ہے تو سب لوگ ٹوکتے ہیں اس کو, ایسے آنکھیں, یہ کون ہے آدمی بدتمیز. تو وہ خالی جو ہے اس ڈر سے کہ کتنے لوگ دیکھنے لگیں گے بیٹھا ہوا ہے, مگر وہ ہے مگر نہیں ہے. یہ وہ ہے مگر نہیں ہے, اس لیے کہ اس کو پسند نہیں ہے.
یہ بیان اس کو پسند نہیں ہے، اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے مگر نہیں ہے۔ ایک دوست نے دعوت دی کہ بھائی آپ ہمارے یہ پروگرام میں آئیے گا، چلے گئے۔ اس بیچارے کو پتا نہیں تھا، وہ سمجھتا شاید میرا دوست بھی ایسے ہی ہوگا۔ جب وہاں گیا تو وہاں ایسے پروگرام ہو رہے تھے جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے یہاں یہ بھی ہوگا، یہ ناچ گانے بھی ہوں گے۔ وہاں جا کے پریشان ہو گیا، میں کیوں آ گیا، میں نے کیوں نہیں پوچھا کیا ہونے والا ہے۔ وہ پہنچ کر کے چونکہ اس کو نہیں پسند کر رہا ہے مگر نہیں ہے۔ میری یاد رکھیے گا میری باتوں کو، پہنچ تو گیا ہے، وہاں ناچ گانا ہو رہا ہے مگر اسے پسند نہیں ہے، شرمندہ ہے۔ اے کاش کہ میں نے پوچھ لیا ہوتا، اے کاش کہ میں پہلے سمجھ لیا ہوتا کہ ایسا ہونے والا ہے، مگر اب دوست ہے، بلایا تھا، میں آ گیا ہوں، چلا جاؤں، کوئی گڑبڑ ہوگا مثلا، سوچ رہا ہے مگر دل سے وہ رنجیدہ ہے کہ میں نے کیوں نہیں پیا، ہے مگر نہیں ہے، مگر وہ نہیں ہے۔ اور ویسے ہی نماز پڑھ رہا ہو، مجلس میں بیٹھا ہوا ہو، کوئی ذکر ہو، عام طور سے جو ہے جب شب اعمال آ جاتی ہیں، شب قدر کے اعمال ہیں، فلاں دن کے اعمال ہیں، مولوی صاحب نے کوئی ذرا سا لمبا والا عمل شروع کر دیا، انہوں گھنٹے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ان کو نیند پہ نیند آ رہی ہے۔ میں تو اپنی مجلسوں کے لیے کہتا ہوں کہ اتفاق سے میری مجلسیں جو ہیں لوریوں جیسا کام کرتی ہیں، جس کو نیند بھی نہیں آتی، میں جہاں زیادہ پڑھتا ہوں وہ لوگ جانتے ہیں، چلو بھائی آج معروفی صاحب کی مجلس ہے، نیند رات میں نہیں آئی تھی، وہیں سو لیں گے، لوریوں کا کام کرتی ہے، دھیرے دھیرے بولتے ہیں، چیختے چلاتے نہیں ہیں، کہیں نہ واہ آ ہوتی ہے، نہ کہیں واہ ہوتی ہے، نہ نعرے لگتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں، نعرے لگتے مجھے اچھا ضرور لگتا ہے مگر میں ایسا پڑھ نہیں پاتا ہوں، میری کمی ہے، مثلا نہیں پڑھ پاتا ہوں، تو ان سے لوگ نعرے سے جگوا دیتے ہیں مگر نہیں ہو پاتا، تو چلو بھائی یہیں سو لیں گے، سو لیتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کوئی سو نہیں رہا ہے، اس لیے میں اتنا پڑھ رہا ہوں، ورنہ میری مجلس بھی سو چکی ہوتی ہے۔ سب آپ پڑھے محمد و آل محمد پر شکریہ۔ بہت بس مجھے سانس لینے کا موقع دیا آپ نے، میں مجلس میں پانی نہیں پیتا ہوں، یہ میرے لیے پانی ہے۔ سلام پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک آخری بات گزارش کرتے ہوئے کہ آدمی کبھی ہو کبھی نہیں ہوتا، لیکن نہیں ہے اور ہوتا ہے۔ ہم روز زیارت پڑھتے ہیں، یا لیتنی کنت معکم، اے کاش کہ کربلا والو ہم بھی آپ کے ساتھ میں ہوتے، ہم بھی ساتھ میں ہوتے ہیں، بس خالی اپنے دل کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ میں سچی زبان سے کہہ رہا ہوں یا نہیں، میری نیت سچی ہے کہ نہیں۔ میرے مولا کہتے ہیں اگر تم سچے ہو کہنے میں، مایوس نہ ہونا، تم ہمارے ساتھ ہو۔ ہم 1400 برس بعد کے ہیں مگر یہ کہہ رہے ہیں اے کاش کہ ہم ہوتے، اے کاش کہ ہم ہوتے۔ اور خدا کی قسم اگر ہماری آنکھوں سے جو یہ سچے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، یہ خود بھی دلیل ہوتا ہے اگر سچے ہیں، اگر سچے ہیں، خدا کرے کہ یہ ہمارے آنسو سچے ہوں، سچے ہوں۔ اگر یہ سچے ہوں تو یقین جانیے کہ یقینی طور پر جو ہے یہ علامت ہمارے مولا نے کہا ہے کہ اگر صدق دل سے آدمی کہتا ہے کہ کاش کہ جو ہے ہم ہوتے، اپنے دل کو خالی کھنگال کے دیکھ لو، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ تم نہیں تھے۔ جہاں زہیر و بریر اٹھیں گے، جہاں خدا کی قسم میں تو کہتا ہوں کہ اس دنیا میں جنہوں نے طرح کیا، اب اسی دنیا میں انہیں ساتھ میں لے کر کے بتایا تو ہمارے ساتھ میں ہو، تو ہمارے ساتھ میں ہو۔ بس صرف ایک واقعے کو اور یہی سمجھو کہ ابراہیم صاحب بھی ہے اور اسی سے مربوط چند جملے کہنا چاہوں گا۔ آپ نے شاید جو ہے اللہ جن کو توفیق نہیں ہوئی ہے، پروردگار عالم جو ہے
ان سب کو جو ہے توفیق زیارت عنایت فرمائے اور جائیں مولا کے بارگاہ میں، مولا کے حضور میں جائیں. اس کا ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، انسان کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. مگر اس کیفیت کو بھی سمجھانے کے لیے میں اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ جب انسان جاتا ہے دنیا کبھی جو ہے کیسے جو ہے انسان کو اپنے میں محو کر لیتی ہے، گھیر لیتی ہے. مثلا آج قافلہ جاتا ہے، آج کل آپ اکیلے لوگ نہیں جاتے ہیں، قافلہ جاتا ہے. اگر قافلے والا اچھا تھا، اس نے راستے میں جو ہے کہیں 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا دیا. 5 اسٹار یا 7 اسٹار ہوٹل کا مطلب کیا؟ کتنی سہولتیں، کتنی آسانیاں، ہر چیز میسر، ہر طرف سکون ہی سکون جو دکھائی دے رہا. گئے اور جا کے سو گئے، اور سونے کے بعد ایک مرتبہ قافلے والا آتا ہے، کہتا اٹھیے صاحب چلنے کا وقت ہو رہا ہے. ابھی اتنی جلدی، اتنی جلدی کیوں؟ اتنی جلدی جا رہے ہیں؟ ابھی تو مجھے نیند آئی تھی. سہولتوں نے اسے گھیر لیا. اور ایک جو زائر کا اصلی زیارت کا جو اصلی مشتاق تھا، اسے نیند نہیں آ رہی ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ نے یہاں کیوں ٹھہرایا، کیوں ٹھہرایا؟ یہ وقت اگر ہم مولا کے دربار میں گزار دیتے، جو یہاں کا وقت جو ہمیں 4 گھنٹے 8 گھنٹے یہاں گزار رہے ہیں، کیا یہ قسمت ہماری نہ ہوتی کہ ہم مولا کی بارگاہ میں چلے جاتے، وہاں جا کر کتنا گزار لیتے؟ اس کو نیند نہیں آ رہی. دیکھیے دونوں میں فرق ہے. ایک کا دل وہاں لگا ہے، اس میں سارا سکون دکھائی دے رہا. ایک کو دنیا نے یہی گھیر لیا، وہ بھول گیا، وہ بھول گیا، اسے اس کی حیثیت ہی نہیں رہی. یہ سارا اچھا لگنے لگا، یہ ساری چیزیں اچھی لگنے لگی. اسی کو میرے مولا نے کہا ہے کہ اگر آدمی جنت کو دیکھ لے تو ایک لمحہ جینا پسند نہیں کرے گا. جنت کو دیکھ لے، جو یقیناً جو جنت کے مالک ہیں یہاں ان کا سچی محبت ہو جاتی ہے تو کہیں اچھا نہیں لگتا، کہیں اچھا نہیں. اور وہاں جنت میں ہوں مثلا جو یقینی مانوس جنت کا یقین ہو جائے تو آدمی کو جو ہے یہ چیز اچھی نہیں لگے گی. ابراہیم مجاب ایک شخصیت ہے، ایک شخصیت ہے. یہ ظاہر امام حسین ہے، 7ویں امام کی اولاد میں سے ہیں. جب آپ کربلا جائیں اور کربلا میں سرکار وفا کے بارگاہ سے زیارت کر کے آئیں اور سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں جانا چاہیں تو جس دروازے سے جائیں گے اس دروازے کا نام ہے باب المراد. وہ ہے باب المراد ادھر سے. اور ایک تہذیب بھی ہے زیارت میں کہ وہ باب الحوائج تک جائے تو باب المراد سے داخل ہو، یعنی حاجت پوری ہو گئی، مراد پا رہے ہیں. ارے سب زیارت کی تہذیب میں سے وہاں جائے. تو جب وہ باب المراد سے آپ داخل ہوں گے تو دروازے میں داخل ہونے کے بعد ایک قبر ہے، وہ ابراہیم مجاب کی ہے. وہ جناب ابراہیم مجاب کی قبر ہے. جناب ابراہیم مجاب کون سی شخصیت ہیں؟ جس زمانے میں زیارتوں پہ پابندی لگ گئی ہے تو وہ نکلے زیارت کرنے کے لیے. زیارتوں پہ پابندی لگی، وہ زیارت کے لیے نکلے. روکا جا رہا، چون پابندی ہے، متوکل کا زمانہ ہے، اس نے پابندی لگا دی، کوئی پہنچ نہیں سکتا. پابندی لگا دی ہے. پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ زیارت کو. پھر باتوں کو سن لی، جگہ دی تو انشاءاللہ رہے گے کہ زیارت کو جا رہے ہیں. تمہیں پتا ہے کہ اس کی قیمت کیا دینی ہوگی؟ مجھے تو پتا نہیں، مگر تمہارا جو اندازہ بتا دو، تمہیں جو اندازہ جتنا اندازہ بتا دو کیا قیمت ہے. دیکھیے اس کو کہتے ہیں کہ مال کا فقیر مگر عقیدے کا کتنا غنی ہے. کتنا غنی. مجھے تو نہیں پتا ہے کہ کیا قیمت ہوگی، مگر تم بتا دو کہ کیا قیمت ہے. ایک ہاتھ دینا ہوگا، بس ایک ہاتھ دینا ہوگا، بس ایک ہاتھ. یعنی جیسے خوشی ہو گئی، بس ایک ہاتھ. یعنی زندگی تو ہے نا، زندگی تو ہے نا، بس ایک ہاتھ. یہاں بسم اللہ، بسم اللہ. دیکھیے اب جو ہاتھ کاٹنے والا ہے وہ ہاتھ کاٹنے والا ایسے کاٹے گا کہ تکلیف ہو، ایسے کاٹے گا. ہم تو خالی سوچ لیتے ہیں کہ انجیکشن لگنے والا ہے تو مرتبہ آدمی دہلتا. ظالم کہہ رہا ہے کہ ہاتھ دینا ہے، ظالم کہہ رہا ہاتھ دینا ہے، اور وہ تکلیف پہنچا کر کے. میں تو کہتا ہوں کہ حسین کے گلے پہ خنجر چلانے والے نے کند خنجر چلایا تھا. کیسے ہاتھ کاٹا ہوگا میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن چاہے جیسے بھی کاٹا ہو وہ ہاتھ دیا اور زیارت کی. ہاتھ دیا اور زیارت کی.
اور 1 سال گزرنے کے بعد ہاتھ اچھا ہو گیا، پھر آ گئے. ارے پھر کہاں؟ بتا دو کیا قیمت دینی ہوگی، کیا قیمت دینی ہوگی؟ کہے اسی کا الٹا پاؤں، اسی کا الٹا پاؤں، ادھر کا ہاتھ ہے تو ادھر کا پاؤں. بسم اللہ، بسم اللہ، حاضر ہے، حاضر ہے، دے دیا. مگر زیارت کی 4 سال میں 4 ہاتھ پاؤں دے دیے. اللہ اکبر، 4 سال میں 4. قسم خدا کی قسم، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے بیٹھ کر ذکر کر لیتے ہیں. یہ وہ ہیں جو زائر ہیں، زیارت کے 4 سال میں 4 ہاتھ پاؤں دے دیا مگر زیارت دی. مگر امام حسین نے ان پہ اتنا کرم کیا ہے کہ اچھا تم اس لیے تمہیں میں اپنے پاس سے جانے نہیں دوں گا، اپنے ہی مزار میں جگہ دے دی. اللہ اپنے ہی مزار میں جگہ دے دی ہے. آج جو زائر حسین جاتا ہے ابراہیم مجاب کی زیارت کرتا ہے، ابراہیم مجاب کی زیارت کرتا ہے. وہ زیارت کرنا وہ ہمارے آقا جو یہاں ان کو چاہنے والا ہوتا مفاتیح پڑھیے گا زیارت میں آپ کو ملے گا کوئی زیارت کرنے والا. اس میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کسی ایک دوست نے دوست سے کہا تھا کہ جب مر جانا تو خواب میں تو کچھ بتانا. دوست ہیں دوستوں جیسے. پورا واقعہ مفاتیح میں موجود ہے باب زیارت میں. بہت زمانہ ہو گیا، زمانہ ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں آتا ہے، اور زمانہ گزرنے کے بعد خواب میں آئے تو اس نے شکایت کی تم آئے نہیں. کہا میں اپنے عمل کے گرفتار تھا. آتا کیسے پتا نہیں. آج کیسے انسان کو لا کے دفن کیا گیا ہے کہ نور کی سواریاں چلی آ رہی مسلسل. اور اس کا یہ صلہ ملا ہے کہ اس قبر کے آس پاس 40 قبریں جتنی ہیں ان کو بھی آزادی دے دی گئی ہے. ایک اچھا چلا جائے تو دوسروں کو بھی آزادی مل جاتی ہے. جیسی اس کی آنکھ کھلی محلے میں تلاش کرنے لگا. آخر کون ایسا آدمی ہے جس کے لیے جو ہے نور کی سواریاں چلی آ رہی ہیں. پتا کرتے کرتے معلوم ہے کہ خاتون کا انتقال ہوا ہے. گھر میں پوچھا بھائی خاتون کرتی کیا تھی؟ گھر والے کچھ نہیں بتاتے ہیں. کسی نے کہا اس کا ایک کام ضرور تھا، وہ یہ کام نہیں چھوڑتی تھی، ہر شام کو اپنے گھر کی چھت پہ جا کر کے روضہ حسین کی طرف رخ کرتی تھی. السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، مولا ہمارا سلام قبول کر لے. صدقے دل سے شام ہو جائے، سب چیز بھول جائے، مگر اپنے آقا حسین کو نہیں بھول رہی ہیں. شام کو جا کے مولا سلام ہو، روزے کا رخ کیا مولا سلام ہو. جس کو جان بوجھ کے ہر روز سلام کرتا ہو، کیا وہ حسین لینے کے لیے نہیں آئیں گے؟ کیا وہ حسین لینے کے لیے نہیں آئیں گے؟ یقیناً لینے کے لیے آئیں گے. خدا کی قسم میں یہ کہتا ہوں، ارے یہ تو بارگاہ ہے کہ جن کے ہاں محبت کی روشنی پائی جاتی ہے نا. خدا کی قسم یہ فراموش نہیں کرتے. پھر آپ کو یاد دلانا چاہوں گا ذرا سے یاد کر لیں. یاد کریں کہ امام حسین نے حور سے کہا تھا تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، مگر حور کے دل میں زہرا کی محبت تھی. ایک جملہ کہہ دیا تھا، اگر آپ کی ماں فاطمہ الزہرا نہ ہوتی، اگر آپ کی ماں فاطمہ الزہرا نہ. امام حسین نے جملہ کہہ کر کے اس کے محبت کے چراغ کی لو کو بڑھا دیا تھا، اور وہ لو اتنی بڑھ گئی کہ عصر عاشور یعنی روز عاشور جو ہے اس نے اس کی روشنی میں جنت بھی دیکھ لی اور جہنم بھی دیکھ لیا ہے. اتنی بڑھ گئی ہے. مگر جناب زہرا نے ان کو بھلایا نہیں. جب خود حور پیشانی پر زخم کھا کر کے تڑپ رہا ہے تو امام حسین نے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا ہے، اپنی جیب سے رومال نکالا ہے اور نکال کے کہتے ہیں حور یہ میرا نہیں، میری ماں فاطمہ الزہرا کا ہے. یہ میری ماں فاطمہ الزہرا کا ہے. یہ میری ماں فاطمہ الزہرا کا ہے. عزیزوں وہ دیا باندھ دیا. آپ کو پتا ہے کہ نہ جانے کتنے زمانے کے بعد ایک مرتبہ قبر کو کھودی گئی جناب حور کی اسماعیل شاہ کے زمانے میں. تو جب ایک رومال بدھا ہوا دیکھا تو لوگوں نے اس کو کھولنا چاہا. لوگ کھولا تو پھر پیشانی سے خون نکل آتا ہے. جلدی سے باندھ دیا، باندھا نہیں ہے. گویا کہ جنت سے فاطمہ صدا دے رہی ہے، جو ہم دے دیتے ہیں کوئی لے نہیں سکتا.
اسے کوئی لے نہیں سکتا۔ اے غم حسین میں آنے والو، اے مادر حسین کے دل کے تسکین کا ذریعہ، تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آتی ہے، فاطمہ آتی ہے جس نے اپنے لال کو نہیں چھوڑا، یقین اس کے لال کو رونے والوں کو بھی نہیں چھوڑیں گی۔ صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا، جلدی سے کہنا چاہوں گا، آپ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین میں۔ میں مصاحب بہت سخت پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، صرف اتنی بات کہوں گا، شب عاشور امام حسین علیہ السلام خیمے سے نکل کر کے اس لمحے جب آپ کی بہن نے پوچھا تھا بھیا آپ نے اپنے ساتھیوں کے وفا کا امتحان لے لیا ہے نا، نہ جانے جناب زہرا کا دل کہاں کہاں دھڑک رہا تھا، کہاں وفا کا امتحان لے لیا بہن، ہاں جیسے میرے دوست ملے ہیں ویسے دوست کسی کو نہیں ملے ہیں، ویسے ساتھی کسی کو نہیں ملے ہیں۔ مگر یہ جملے نافع بن ہلال نے سن لیا تھا، جا کے اپنے ساتھیوں سے کہا لگتا ہے علی کی بیٹی کو ہماری وفا پہ